السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں منچ پر بیٹھے ہوئے جناب KD ہادہ صاحب کا، شام تانوی صاحب کا، مختیار صاحب کا، رفیق بھائی ہادہ صاحب کا، محبوب بھائی KD صاحب کا، سلیم بھائی، انور بھائی اور آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور جس جگہ پر جس حال میں آپ اور ہم آج جمع ہوئے ہیں وہ سنویدھان بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے سال کو رکھا گیا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ ہمارے بھارت کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے وطن عزیز میں سنویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے ہم کو بنا کر دیا ہے، سنویدھان تو بابا صاحب امبیڈکر نے بنا دیا، مگر سنویدھان بنانے کے بعد بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے تمام ساتھیوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ اگر تم کو اس سنویدھان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس سنویدھان کو بچانا ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وطن عزیز میں تم کو مساوات ملے، تم کو انصاف ملے، بھائی چارگی تم کو حاصل ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو۔ تو میں آپ کو یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین کو شروع کیے ہیں۔ میں آپ سے درمندانہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس پارٹی کو مضبوط بنائیے، اس پارٹی کے ممبر بنیے، اس پارٹی کے سنگٹھن کو مضبوط کریے، آپ اس کی ذمہ داری کو لیجیے۔ یہ ایک بوجھ ضرور ہے، مگر یاد رکھیے اگر آپ اس وقت پر اگر آپ اس بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے تو پھر آنے والی جو نسل ہے، جو آج معصوم بچے ہیں جن کے مستقبل کو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہ آپ کے ہماری عمر میں پہنچ کر یہ شکایت نہ کرے کہ کاش اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی جوانی میں محنت اور جستجو کی ہوتی اور اپنی ایک سیاسی قیادت کو، اپنی ایک پارٹی کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمارے دیش میں اور راجستھان جیسے اتنے بڑے پردیش میں بہت ضروری ہے کہ دلت ہو، آدیواسی ہو یا السنکھیک سماج مسلمان ہو، آپ جب تک اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ میری بات کو لکھ کر رکھ لیجئے کہ آپ سے کبھی انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا حق منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ ناانصافی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاریں آپ پر ظلم نہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جان کی اور مال کی حفاظت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی شریعت کو بچایا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجدوں کو اور آپ کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا نہ جائے، تو پھر یاد رکھیے آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے۔ آپ برسوں سے مختلف سیاسی پارٹی کو، نیتاؤں کو ووٹ ڈالتے آئے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بنے، آپ ووٹ لینے والے نہیں بن سکے۔ آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ووٹ لینے والا بننا پڑے گا۔ آپ نے برسوں، پچھلے 50-55 سال سے آپ نے ان لوگوں کو اپنا نیتا بنایا جو الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو الیکشن کے ختم ہونے کے بعد آپ کی تکالیف کو بیان نہیں کرتے۔ چناؤ میں تو آپ نے راجستھان میں کانگریس کو، کبھی BJP کو جتایا، مگر آج آپ بتائیے کہ جب
گاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی میں بیٹھے ہوئے مسلم ودھائک اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جیت تو جاتے ہیں مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں راجستھان کو اگر آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی تو میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی مقبولیت میں اضافے کے لیے راجستھان نہیں آیا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں جتنے لوگ، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سیل فون ہے اور جو میری تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے نیتا بنو تاکہ تم کھڑے ہو کر ان غریب اور مظلوموں کی مدد کرو۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نیتا بنے، آپ لیڈر بنے، اور اللہ آپ کو ایسا نیتا اور لیڈر بنائے جو سوائے اللہ کے کسی مائی کا لال سے نہ ڈرے اور حق کو بیان کرے۔ اسی لیے یہ لڑائی میں، یہ جدوجہد میں جو ہم آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے۔ ہم ہمارے دلت بھائیوں سے، آدیواسی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کمزور ہیں، آپ بھی مظلوم ہیں، آپ کا بھی استحصال کیا جاتا ہے، تو یہ لڑائی میں ہم سب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہمارا مقصد ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مٹ جائیں گے اور مر جائیں گے اور کسی کو ہم جتاتے رہیں گے۔ یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے۔ اس وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی صرف اسد الدین اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وطن عزیز سے، راجستھان سے فرقہ پرستی کے زہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری صرف اسد الدین اویسی کی نہیں ہے، سب کی ہونی چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اب ویدھان سبھا کے جو چناؤ قریب آئیں گے، یہ سب لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی بھاشن تو جذباتی دیتا ہے مگر یاد رکھو بی جے پی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے، کانگریس کی کمزوریوں کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو اویسی کی وجہ سے نہیں۔ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے تو تم راجستھان میں کوئی ایک ایسا وقت اور جگہ بتا دو، میں اکیلے آنے تیار ہوں، مگر 5 منٹ میں تم میری گفتگو اور سچائی کا سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آج بھاجپا اقتدار پر ہے تو کانگریس اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ آپ کی لڑائی میں، آپ کو ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ میں 4 مہینے پہلے جے پور کو آیا تھا اور جے پور میں وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ راجستھان میں الپ سنکھیک سماج کا بجٹ 99 کروڑ ہے اور اشوک گہلوٹ کی سرکار الپ سنکھیک سماج اور مسلمانوں سے انصاف نہیں کر رہی ہے۔ میڈیا نے لکھا اشوک گہلوٹ اور کانگریس کی سرکار پریشان ہوئی۔ ہم نے ایک بیان دیا تو 4 مہینے کے بعد بجٹ میں الپ سنکھیک سماج کا 99 کروڑ سے بڑھا کر 400 کروڑ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ لیڈر بنیں گے، آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اویسی کے آنے سے نقصان ہوگا، ہاں نقصان ظالموں کا ہوگا، فائدہ مظلوموں کا ہوگا۔ نقصان طاقتور لوگوں کا ہوگا اور فائدہ کمزوروں کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب گھاٹمیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا تو مجھے جمیل خان نے کہا کہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا، پیڑت پریوار سے ملنا پڑے گا۔
میں حیدرآباد سے نکلا اور سیدھا گھاٹمی کا پہنچا اور جنید کے گھر کو پہنچا۔ میں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ راجستھان کے مکھیہ منتری کیوں نہیں جاتے وہاں پر ملنے کے لیے جنید اور نصیر کے پریوار سے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا تو ہم نے مجبور کر دیا مکھیہ منتری کو کہ وہ جے پور سے اب نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو جا کر ان کے گھر والوں کو پرسا دیتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے اچھی تبدیلیاں آپ کے درمیان میں آئیں گی۔ میں ایک رپورٹ عنقریب میں مجلس اتحاد المسلمین 26 مارچ کے بعد ایک رپورٹ آپ کو پیش کرے گی۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں مسلمانوں کا تعلیمی موقف کتنا خراب ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں مسلمان آدیواسیوں کے بعد سب سے زیادہ غریب ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ راجستھان میں سب سے زیادہ اگر اسکول کے باہر کسی کے بچے ہیں تو مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اگر کم بچے ہمارے گریجویٹ ہیں تو مسلمانوں کے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتائیں گے کہ صحت کے میدان میں جو بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر مسلمانوں کا ہے۔ یہ پورا ڈیٹا سرکار کا ہے، وہ رپورٹ آپ تک پہنچے گی۔ اس رپورٹ کو پڑھیے، یاد رکھیے ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کو مضبوط بنانا ہے۔ اور بھارت مضبوط کیسے ہوگا؟ جب بھارت کی کمزور جنتا، جب بھارت کی غریب جنتا، جب بھارت کے وہ نوجوان جو بے روزگار ہے اس سے انصاف ملے گا۔ اور ان تینوں باتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور ہے تو آدیواسی، دلت اور مسلمان ہے۔ یہ ہماری لڑائی کا مقصد ہے۔ میں کبھی کسی مذہب کے خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ راجستھان کے مسلمانوں کو ہمارے گجر بھائیوں کی لڑائی سے سیکھنا چاہیے کہ کیسا گجروں نے اتحاد پیدا کیا، اپنا نیتا ان کے مرحوم ہمارے لیٹ بینسلا صاحب کو بنایا۔ جاٹوں کو دیکھو، راجپوتوں کو دیکھو، دوسری برادریوں کو دیکھو، مگر آپ کا معاملہ یہ ہے، دلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ جذبات کو زندہ رکھیے مگر جذبات کو صحیح راہ پر لے کر جائیے۔ جس طرح دوسری برادریوں نے اپنے ہوش اور جذبات کو سامنے رکھ کر اپنی تکالیف اور اپنی مشکلوں کو حل کیا، کب تک ہم کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن کر استعمال ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم کسی کے پیروں کا فٹ بال بنیں گے؟ کب تک ہم کو RSS سے ڈرایا جائے گا؟ اب ہم کو نہ RSS سے ڈرنا ہے، نہ ظالموں سے ڈرنا ہے۔ یہ دیش سب کا ہے، یہ دیش کسی ایک مخصوص فرقے کا نہیں ہے، یہ دیش میرا بھی ہے۔ اس دیش کا سنویدھان بنانے والا امبیڈکر نے کہا کہ اس دیش میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، مگر ہم کو جب تک ہم جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم سے کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم نعرے لگا کر سمجھتے ہو کہ تم کو انصاف کر دیا، انصاف ملے گا، نہیں ملے گا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر آپ اپنے آنکھ میں آنسو بہا کر سمجھیں گے کہ دنیا میرے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر میری آنے والی نسل سے انصاف کرے گا، یاد رکھو دنیا تمہارے آنکھ کے آنسو دیکھ کر تم کو کمزور سمجھے گی۔ یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ رونے اور دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بالوترا کی جنتا کو پیغام دینے آیا ہوں جنہوں نے ہم کو جنہوں نے ہم کو 50 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، ہم ان کے سیاسی خوابوں کو چکنا چور کریں گے۔ جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا استعمال کیا، اب ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کام کریے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس یہی باتیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم کو بتایا گیا کہ کوئی ستپال تنوار صاحب ہے، بھیم سینا کے، ان کو راجستھان کی سرکار نے
راجستھان کی حکومت کے خلاف بولنے پر ان کو اریسٹ کر لیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اریسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اریسٹ کیوں کرتے آپ؟ ارے دیش کا سنویدھان ہے، میں مودی کے خلاف بول سکتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہاں پر بولوں گا، میں گہلوٹ کے خلاف بولتا تھا، بولوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلاف بولنے پر آپ گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے جیلیں کم پڑ جائیں گی، لوگ خلاف بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ مجلس کو مضبوط کریے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ میں دوبارہ آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔